ابنائے ہرمز اور باب المندب اب صرف دو سمندری راستے نہیں رہے بلکہ عالمی توانائی، جغرافیائی سیاست اور معیشت کی طاقت کی نئی کشمکش کی علامت بن چکے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تیل پیدا کرنے والے ممالک سمندر کی بجائے زمینی راستوں کے اوپر غور کر رہے ہیں تاکہ اپنی نئی پائپ لائنیں بچھائی جائیں اور ان کے ذریعے جو تیل ہے وہ پوری دنیا تک پہنچایا جائے۔ دنیا میں جنگیں ہمیشہ بارڈرز پر نہیں لڑی جاتی، بعض اوقات پوری عالمی معیشت صرف دو تنگ سمندری راستوں پر منحصر ہو جاتی ہے۔ ابنائے ہرمز اور باب المندب دنیا کی وہ اہم بحری گزرگاہیں ہیں جہاں پیدا ہونے والا ہر بحران صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہتا بلکہ تیل کی قیمتوں، مہنگائی اور عالمی تجارت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ آج مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے۔ ایک طرف ایران کے درمیان گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے تو دوسری جانب ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں نے بھی سعودی عرب کے اوپر حملے جاری کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے خطے میں کشیدگی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تیل پیدا کرنے والے ممالک سمندر کی بجائے زمینی راستوں کے اوپر غور کر رہے ہیں تاکہ اپنی نئی پائپ لائنیں بچھائی جائیں اور ان کے ذریعے جو تیل ہے وہ پوری دنیا تک پہنچایا جائے۔ سب سے پہلے بات ابنائے ہرمز کی کرتے ہیں۔ ایران اور عمان کے درمیان واقع یہ سمندری راستہ دنیا کی اہم ترین توانائی گزرگاہ سمجھا جاتا ہے۔ 2026 کے آغاز تک اس سے روزانہ تقریباً 1.5 کروڑ بیرل خام تیل گزرتا تھا، جو دنیا کے سمندری راستے سے برآمد ہونے والے تقریباً 1/4 خام تیل کے برابر تھا۔ لیکن فروری 2026 میں اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملوں کے بعد صورتحال یکسر بدل گئی۔ ایران نے ابنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکی دی، جس کے نتیجے میں مختلف اوقات میں خام تیل اور LNG کی ترسیل میں 90% سے زیادہ کمی ریکارڈ کی گئی۔ اگرچہ 2026 کے اپریل میں جنگ بندی کے بعد کچھ بہتری آئی، مگر جولائی کے آخر تک ترسیل ایک بار پھر نمایاں حد تک کم ہو گئی۔ اب دنیا کی نظریں ایک اور اہم بحری راستے پر جا ٹکی ہیں۔ اگر ایک راستہ بند ہو جائے تو دوسرا متبادل بن سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے اگر ایک ہی وقت میں دونوں راستے بند ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ باب المندب، جو یمن اور افریقہ کے درمیان بحیرہ احمر کو خلیج عدن سے ملاتا ہے، دنیا کی تقریباً 12% تجارت کا اہم راستہ ہے۔ جولائی 2026 میں ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں نے سعودی مفادات سے وابستہ جہازوں کی ناکہ بندی کا اعلان کیا۔ چند ہی دن بعد آئل ٹینکرز پر حملے ہوئے اور خام تیل کی قیمت کئی ماہ بعد دوبارہ $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ یوں پہلی مرتبہ وہ دونوں بحری راستے جو ایک دوسرے کا متبادل سمجھے جاتے تھے بیک وقت خطرے میں آ گئے۔ اب یہی وہ لمحہ تھا کہ خلیجی ممالک نے اپنی حکمت عملی بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اب مقصد صرف تیل پیدا کرنا نہیں بلکہ اسے محفوظ طریقے سے عالمی منڈی تک پہنچانا بھی شامل تھا۔ بلومبرگ کے مطابق 2026 میں 1 جنوری سے 23 جولائی تک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر نے مجموعی طور پر $112 ارب کے بانڈ جاری کیے، جو اب تک کی ریکارڈ سطح ہے۔ 2022 کے مقابلے میں خلیجی ممالک کی بانڈ فروخت 3 گنا سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ مالیاتی تحقیقاتی ادارے کویت فائنینشل سینٹر کے مطابق 2026 کی پہلے 6 ماہ میں GCC ممالک نے بانڈ اور صکوک کے ذریعے $102.69 ارب اکٹھے کیے، جن میں سے $49.34 ارب صرف سعودی عرب نے حاصل کیے۔ دوسری جانب سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی برقرار ہے۔ کویت نے حال ہی میں $6 ارب کا قرض حاصل کیا، جبکہ اس کے لیے $14.8 ارب سے زیادہ کی بولیاں موصول ہوئیں۔ سعودی عرب، ابوظہبی، قطر اور بحرین نے بھی کامیابی سے بانڈز جاری کیے۔ یہ سرمایہ نئی بندرگاہوں، تیل کی پائپ لائنوں اور جدید تجارتی راہداریوں پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب بحیرہ احمر کے ساحلی شہر ینبع تک اپنی برآمدگی راستوں کو وسعت دے رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات فجیرہ تک $3 ارب کی نئی پائپ لائن تعمیر کر رہا ہے، جبکہ عراق، ترکی، شام اور اردن تک نئے برآمدگی راستوں پر کام کر رہا ہے۔ گولڈمین ساکس کے مطابق یہ منصوبے 2027 کے اختتام تک 3.8 ملین بیرل یومیہ اضافی برآمد صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں، جبکہ 2028 کے آخر تک یہ گنجائش بڑھ کر 7.3 ملین بیرل یومیہ ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہوا تو خلیجی ممالک اپنی جنگ سے پہلے کی تقریباً 60% تیل برآمدات ابنائے ہرمز سے گزرے بغیر بھی جاری رکھ سکیں گے۔ یہ تمام منصوبے مکمل ہونے میں ابھی چند سال باقی ہیں، جبکہ بحران آج بھی موجود ہے۔ دوسری جانب کینیڈا، گیانا اور برازیل جیسے ممالک اپنی تیل کی پیداوار کو بھی بڑھا رہے ہیں۔
جبکہ عالمی سطح پر تیل کی طلب میں بھی تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ممکن ہے کہ جب یہ اربوں ڈالر کا انفراسٹرکچر مکمل ہو تب تک عالمی منڈی کی ضروریات ہی بدل چکی ہوں۔ بہرحال اب نائے ہرمز اور باب المندب اب صرف دو سمندری راستے نہیں رہے بلکہ عالمی توانائی، جغرافیائی سیاست اور معیشت کی طاقت کی نئی کشمکش کی علامت بن چکے ہیں۔ خلیجی ممالک کی ریکارڈ قرض گیری اس بات کا اعتراف ہے کہ آئندہ یہ راستے دوبارہ بند ہو بھی جائیں تو بھی ان کی معیشت اور تیل کی برآمدات پہلے کی طرح بے بس نہیں رہیں گی۔